بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جس کتاب سے آپ کا بہت زیادہ واسطہ پڑے گا نا، تخصص اس میں افتاء کے اندر جو ہے، مطلب اب ساری زندگی آپ اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، فقہ حنفی کے اندر جو ہے تو وہ جو ہے وہ کتاب ہے جس کو نام ہوتا ہے رد المختار، جس کو آپ فتویٰ شامی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین، ٹھیک ہے نا، یا رد المختار یا فتویٰ شامی جو ہے۔ اب یہ کتاب جو ملتی ہے عمومی طور پہ، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ 4 کتابیں ہیں، بنیادی طور پہ 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کیا کر لیا گیا کہ ایک اس میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں، اور اگر تکملہ کو ملائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے، پھر وہ جو اس کا تکملہ جو بعد میں اس کو کیا گیا تو پھر 5 کتابیں بن جاتی ہیں۔ کیسے بنتی ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک متن ہے اس کے اندر، متن جو ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اس میں شرح ہے، ایک حاشیہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تکملہ، یہ 4 یہ ہو جاتی ہیں۔ اور علامہ رافعی جو ہے نا، ان کی کچھ تعلیقات ہیں اس کے اوپر، تو وہ تعلیقات وغیرہ جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک قسم کا حاشیہ ہی ہے۔ تو وہ یہ 5 کتابیں بن جاتی ہیں اس میں سے۔ تو متن سب سے پہلے جو ہے نا، متن کا جو پورا نام ہے نا، اس کا نام ہے تنویر الابصار و جامع البحار۔ تنویر الابصار، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کو روشن کرنے والی چیز، و جامع البحار، اور کیا ہے، جمع کرنے والی ہے، بحار سمندروں کو جمع کرنے والی چیز کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو تنویر الابصار و جامع البحار، یہ جو متن تھا نا، یہ لکھا تھا شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ التمرتاشی الحنفی الغزی، غزہ کے رہنے والے تھے۔ غزہ کی پٹی کا بھی نام سنا ہوگا، تو غزہ کی پٹی جو فلسطین کی جو ہے، تو یہ جو ہے نا شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ التمرتاشی الغزی جو ہے، اور ان کا جو زمانہ ہے نا وہ ہے 939 سے لے کر 1004، یعنی 939 سے 940 کہہ لیں، اور تو تقریباً کوئی 65 سال بن جاتے ہیں، 939 سے 1004 تک 65 سال عمر ان کی رہی ہے اسلامی جو ہے۔ محمد بن عبداللہ التمرتاشی، تو یہ جو ہے یہ متن انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو تنویر الابصار، اس کو التنویر بھی کہا جاتا ہے، التنویر، ٹھیک ہے، تنویر الابصار کی بجائے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس میں لکھا ہوا بعض جگہ پہ قال فی التنویر، تو تنویر الابصار تھا اصل میں، لیکن الف لام لگا کے اس کا مضاف الیہ حذف کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ متن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم بعض جگہوں پہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا شامی کے اندر جب ہم مطالعہ کر رہے ہوں گے اس میں سے چیزیں، یا میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ دیکھیں یہ متن ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا متن کے بعد ظاہری بات ہے اس کی شرح کی جاتی ہے۔ شرح جو ہوتی ہے، آپ نے کتابیں جتنی بھی دیکھی ہوں گی زیادہ تر جو متن مل رہے ہوتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے، شرح بھی ہوتی ہے کہ جی اس میں سے شرح کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کی جو ہے نا 4 مشہور شروحات جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں، 4 مشہور شروحات، اور بھی ہیں کتاب میں لیکن جیسا 4 جو اتنا مشہور تھیں وہ۔ ایک شرح خود مصنف نے لکھی تھی، اس کا نام تھا منح الغفار، منح الغفار، میم نون اور حا، منح الغفار، یعنی غفار کا عطیہ جو ہے نا، منح الغفار کا مطلب ہے عطیہ جو ہے نا، منح الغفار، ٹھیک ہے، عطیہ کے معنی میں۔
نا منہ الغفار. شامی کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہوں گے نا بہت سی جگہوں کے اوپر، ہم شامی میں دیکھیں گے تو جو ایک اور کتاب جو اس کا حاشیہ ہے کیونکہ شامی جو ہم جو پڑھتے ہیں وہ الدر المختار ایک جو ہے نا شرح جو ہے نا الدر المختار میں، وہاں پہ کیا کریں گے، وہاں پہ مل جاتا ہے ہمیں جیسا کہ وہ اقرہ المصنف فی المنح، اقرہ المصنف فی المنح، یا قضا حررہ المصنف اس طرح لکھا ہوا آ جاتا ہے، قضا حررہ المصنف. تو اس سے اشارہ کیا ہوتا ہے، اسی شرح کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ منہ الغفار کی طرف. ٹھیک ہے، تنویر الابصار کے جو مصنف تھے محمد بن عبداللہ تمرتاشی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ جو کتاب جو شرح تھی نا منہ الغفار، اس کے اوپر علامہ خیر الدین الرملی، علامہ خیر رم اللہ بھی اپنا نام سنا ہوگا، رم اللہ، ٹھیک ہے نا، رم اللہ جو ہے یہ فلسطین کے نسل ہے، رم اللہ، ٹھیک ہے، علامہ خیر الدین الرملی، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا حاشیہ لکھا تھا. متن کا نام تھا تنویر الابصار اور جامع البحار. خود مصنف نے اس کی خود بھی شرح لکھی، اس کا نام لکھا اس کا نام رکھا منہ الغفار. پھر اس شرح کا ایک حاشیہ لکھا تھا علامہ خیر الدین رملی نے، تو اس کو حاشیۃ المن کہتے ہیں، من ہے، حاشیۃ المن ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا منہ الغفار آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے نا جس کا حاشیہ شامی کے اندر بھی ہمیں مل رہا ہوگا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے نا. اس طرح حوالے جو ہیں اس کی یا منہا کے حوالہ مل جائے گا، یا جو ہے اس کا یا اس کا حاشیہ علامہ خیر الدین رملی کا جو ہے حاشیہ. دوسری شرح جو ہے ملا حسین بن اسکندر رومی نے لکھی. شرح اور حاشیہ میں فرق ہوتا ہے، اچھا بتاؤں گا ابھی فرق، شرح اور حاشیہ کا فرق بتاؤں گا کہ شرح کیا چیز ہوتی ہے اور حاشیہ کیا ہوتا ہے. ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم کیسے کہتے ہیں، شرح کیسے کہتے ہیں اور حاشیہ کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کا فرق بھی بتاؤں گا ابھی. اور علامہ شامی کیا کر رہے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا، علامہ شامی نے حاشیہ لکھا ہے. اچھا، دوسری شرح جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ملا حسین بن اسکندر رومی نے لکھی ہے، ملا حسین بن اسکندر رومی نے. تو ایک تو آگے محمد بن عبداللہ تمرتاشی نے من الغفار لکھی، دوسری شرح اس متن کی ملا حسین بن اسکندر رومی نے لکھی، یہ ہمارا اس کا واسطہ نہیں پڑتا. تیسری شرح ابن عبد الرزاق، تیسری شرح لکھی ہے ابن عبد الرزاق، ان کو ابن عبد الرزاق کہتے ہیں، اصل میں نام عبد الرحمن بن ابراہیم ہے، ابن عبد الرزاق کے نام سے بڑے مشہور ہیں. عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی، دمشق کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے. ابن عبد الرحمن دمشقی جو ہیں، عبد الرحمن بن ابراہیم، یہ دمشق کے اندر مدرسہ ناصریہ تھا، ناصریہ، دمشق کے اندر مدرسہ ناصریہ، یہ وہاں پہ گئے تھے مدرس تھے. اور اس ابن عبد الرزاق کا جو تھا، انہوں نے جو شرح لکھی تھی اس کا نام تھا مفاتیح الاسرار، مفاتیح الاسرار. ابن عبد الرزاق نے جو شرح لکھی تھی اس کا نام تھا مفاتیح الاسرار، اسی متن کی جو ہے مفاتیح الاسرار. یہ مخطوطہ تھی، واللہ عالم ابھی چھپا ہے کہ نہیں چھپا ابھی تک، لیکن یہ مخطوطے کی شکل کے اندر ہے. مخطوطہ جو ہوتا ہے نا، جو مطلب جو چھاپا نہیں گیا تھا، مصنف کے قلمی نسخے جس کے موجود ہوتے ہیں نا، قلمی نسخے جو ہیں صرف اور صرف، تو یہ مخطوطہ جو ہے نا مفاتیح الاسرار ابن عبد الرزاق جو ہے نا ان کی. اچھا، سب سے مشہور شرح جس کا آپ کے ساتھ بڑا واسطہ پڑے گا اور جو ہے اس میں سے اس تنویر الابصار کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ ہے علامہ علاء الدین، علامہ علاء الدین محمد بن علی
ٹھیک ہے نا، محمد بن علی، ٹھیک ہے نا، الحسقفی، علامہ علاؤدین محمد بن علی، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا الحسقفی جو ہے، ان کی پیدائش ہے 1025 کے اندر اور وفات ہے 1088 کے اندر، 1088 ہجری، ماں سے 400-500 سال پہلے کی بات جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے تو 1025 اور 1088 اس شرح کا نام ہے الدر المختار، الدر المختار، الدر المختار اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ کو الفاظ بھی بڑے صحیح طرح بولنے ہیں، غلط الفاظ بھی نہیں بولنے. اچھا جی، اس میں سے اس کا واسطہ جو ہے نا، تو وہ جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو متن تھا اس کا نام کیا تھا، تنویر الابصار. تنویر الابصار جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جس کا واسطہ پڑتا ہے وہ کیا آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا واسطہ جس کا پڑے گا وہ کتاب ہوگی الدر المختار، خاء کے ساتھ کیا، الدر المختار. یہ ہے محمد بن علی الحسقفی، محمد بن علی الحسقفی. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے انگریزی کے اندر مجھے آپ اندازہ لگا لیں گے اس وقت کتنا وہ ہوگا. میں نے بتا دیا نا، یہ 1025 کی پیدائش ہے ہجری کی، 1088، آج کل 1442 ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 1442 چل رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں 1442، پیچھے آپ چلے جائیں تو کہاں پہ بات جاتی ہے، 1442 اور 400 سال پیچھے، 440 سال، اور یہ جو ہے نا 400 سال کہہ لیں آپ پیچھے جو ہے، 400 سال پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، 410 415 سال پیچھے پیدائش ان کی آ جائے گی. تو ٹھیک ہے نا، الحسقفی جو ہے، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ الدر المختار. یہ جو ہے نا، الدر کے معنی آپ جانتے ہیں، اس کہتے ہیں موتی کو کہتے ہیں در، ٹھیک ہے نا. در مختار کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ جو کہ کیا ہوتا ہے، جس کو باقیوں کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، مختار چنا ہوا جو ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نا اس لیے کرتا ہوں، ایک طویل شرح لکھتا ہوں، پہلے اس کی طویل شرح لکھتا ہوں، اس متن کی تنویر الابصار کی شرح لکھتا ہوں، اور انہوں نے اس کا نام خزائن الاسرار و بدائع الافکار رکھا تھا، خزائن الاسرار و بدائع الافکار. پھر کیا کیا انہوں نے، کہا کہ تو بڑی لمبی ہو جائے گی، تو اس کو پھر چھوٹا کر کے الدر المختار کے نام سے وہ کر دیا تھا، خزائن الاسرار و بدائع الافکار کر کے، ٹھیک ہے نا. الدر المختار، اس کو ہم در مختار بھی کہہ دیتے ہیں، الف لام کے بغیر بھی، در مختار. لیکن یاد رکھنا یہ موصوف صفت بنے گا، الدر المختار یا در مختار. فارسی کے اندر در مختار کہہ دیتے ہیں نا، فارسی کے اندر ہر چیز کے نیچے جو مضاف کا جو وہ آ رہا ہوتا ہے نا، موصوف جو آ رہا ہوتا ہے یا اس طرح آ رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے ہم کیا کر لیتے ہیں، کسر لے آتے ہیں، در مختار. تو یہ موصوف بننا، اس کو الف لام نہ، المختار پہ الف لام نہ ڈالنا، اگر در کے اوپر الف، یا تو دونوں پہ الف لام ڈالو یا دونوں پہ الف لام نہ ڈالو، ٹھیک ہے نا. تو الدر المختار، ٹھیک ہے نا، یا در مختار، دونوں کا الف لام کے بغیر، چنا ہوا موتی جو ہے، ٹھیک ہے نا، چنا ہوا موتی جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی، تو بڑی شرح جو لکھ رہے تھے، یہ بڑی شرح لکھ رہے تھے، اس کا نام تھا خزائن الاسرار، خزائن الاسرار و بدائع الافکار، خزائن الاسرار
و بدائع الافکار یہ نام تھا اس کا، خزائن، ٹھیک ہے نا، اسرار و بدائع الافکار یہ لکھ رہے تھے محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا، اور ایک کا نام ہے الحسکفی، ٹھیک ہے نا، اور تو آپ کو نہیں، محمد بن علی الحسکفی، ٹھیک ہے نا، علامہ علاؤدین کے نام سے مشہور ہیں، علاؤدین حسکفی وہ کہتے ہیں، علامہ علاؤدین حسکفی، علاؤدین حسکفی ان کا نام لے کے محمد بن، اور جو مصنف متن کے مصنف تھے ان کا نام محمد بن عبداللہ تمرتاشی کے نام سے مشہور ہیں، یہ علاؤدین کے نام سے مشہور ہیں، علاؤدین حسکفی در المختار والے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس شرح کا جب حوالہ بھی آتا ہے نا کتابوں کے اندر تو یاد رکھنا کہ الدر المختار بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ الدر المختار میں ایسے ہے، پھر در المختار، بعض دفعہ اسے شرح التنویر بھی کہتے ہیں، شرح التنویر، مطلب تنویر کی جو شرح تھی سب سے زیادہ مشہور تو یہی شرح ہوئی الدر المختار، ہمارا واسطہ بھی اسی کے ساتھ ہی پڑتا ہے تو اس کو شرح التنویر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یوں کہتے ہیں کہ قال شارع التنویر، تنویر کے شارع نے یہ کہا، تنویر کے شارع نے، قال شارع التنویر، اچھا جی، کیونکہ مصنف کا جو یہ شارع جو ہیں ان کا لقب کیا علاؤدین ہے نا، علاؤدین کا لقب ہے، تو بعض دفعہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں قال العلا، قال العلا الف لام کے ساتھ، علاؤدین قال العلا، ٹھیک ہے نا، تو قال العلا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، قال العلا، اور مصنف جس بستی میں رہتے تھے نا، جو قریہ جو تھا جس جگہ کا تھا جو وہ تھا، اس کا نام جو تھا نا، اس کا نام بھی علا تھا نا، علا، عین لام الف اور حمزہ، علا، تو کبھی کبھار ہم یوں بھی بولیں گے یا کتابوں کے اندر حوالہ ملے گا آپ کو تو وہ یوں مل جاتا ہے کہ جی قال العلائی، نسبت والی یا آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، منصوب ہو جاتا ہے نا قال العلائی، اللہ کے رہنے والے نے یہ جو ہے نا یہ کہا، اس میں منصوب جیسے بغدادی ہو یا جیسے اس میں العلائی بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو ہے نا اس میں سے بھی آ جاتا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے، اور شرح بڑی کمال کی ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو ہے نا ایک تو کیا ہوتا ہے متن کی تشریح کی جا رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے شرح کیا چیز ہوتی ہے، متن کی تشریح کرتی ہے، متن کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ بڑا اچھا ایک اور اس کی شرح کی تھی، اور اس میں سے اب اگلی بات وہی آئے گی جو آپ کا سوال ہے کہ شرح اور حاشیے میں کیا فرق ہوتا ہے، شرح اور حاشیے میں کیا فرق ہوتا ہے، یاد رکھو جب متن کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور متن کے تقریباً ہر لفظ کی کیا آپ کر رہے ہوتے ہو، آگے آگے ہی اسی جگہ کے اوپر ہی کیا کر رہے ہوتے ہو، تو بریکٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے آپ ہدایہ میں دیکھا ہوگا آپ نے، ہدایہ کے اندر ہدایہ بیسیکلی کیا ہے، ہدایہ کیا ہے، شرح ہے نا، ہدایہ شرح ہے اصل میں، ٹھیک ہے، جو تھی وہ کیا اس کو کیا کام کیا کیا گیا تھا کہ جناب جو ہے نا یہ کتابیں جو ہیں امام محمد کی کتاب کو اور قدوری کو جو ہے نا اس میں سے کرتے ہوئے اس نے کیا، پہلے متن وہ لکھا گیا تھا، متن لکھا گیا تھا، متن لکھنے کے بعد پھر اس کی کیا کی گئی تھی، شرح کی گئی، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا کیا انہوں نے، شرح کی ہے، ہدایہ جو ہے عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ قدوری کے ساتھ جو ہے قدوری کی بس وہ ہے، تو آپ دیکھو گے تو اسی جگہ پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بریکٹ وغیرہ ڈال کے وہ متن کی عبارت لکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آگے اس کی شرح کرتے جاتے ہیں، تو شرح اور حاشیے میں کیا فرق ہوتا ہے،
کہ شرح میں متن کی عبارت جب پوری نقل کی جاتی ہے اور وہیں اس کی تشریح ہو جاتی ہے تو یہ شرح ہے. اگر متن کی پوری عبارت نقل نہ کی جائے بلکہ نیچے جو آپ دیکھتے ہو عام کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے قولہ دیا ہوا ہوتا ہے نا, سارا آپ کو نہیں وہ کیا ہوا تھا حاشیے کے اندر ایک ایک لفظ کے بارے میں تو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ تو بتاتے ہیں جناب مصنف نے یہ بات ذکر کی قولہ, تو اس کے بارے میں کوئی بتا رہے ہوتے ہیں الفاظ, تو اس کی جو وضاحت کرے تو یہ حاشیہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں مجازی طور پہ ایک دوسرے پہ اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے, لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کیا ہیں شرح میں کیا ہوتا ہے. شرح بیسیکلی اس کو پوری کیا کرتی ہے ایکسپلینیشن کرتی ہے متن کی, اور حاشیہ جو ہوتا ہے وہ اس کو سارے الفاظ کو نہیں لیتا, وہ صرف چند ایک الفاظ جو قابل توضیح ہوتے ہیں وضاحت طلب ہوتے ہیں اس میں سے قولہ وغیرہ کے لفظ کے ذریعے سے آپ اس ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہم کریں نا فتویٰ شامی حاشیہ ابن عابدین, یہ بھی بالکل یہی ہے. جلالین جو ہے نا وہ کیا ہے, جلالین وہ شرح کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہے نا جلالین کیا ہے شرح ہے نا, اس کو دیکھو نا, اس کو اسی کے اندر ہی لکھا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہی وہ ہر لفظ کی یا اس طرح جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو لکھتے ہیں, پھر اس کے آگے کوئی نہ کوئی اس کی بات بتا دی, یہ کیا کہلاتی ہے, یہ اس کی شرح جو ہے تفسیر ہے بیسیکلی. تفسیر کیا کر رہی ہوتی ہے اس میں سے, اچھا جی. اب آتے ہیں جی, یہ تو ہو گئی جناب اس کے جو چار مشہور ہم نے جو تھی شرح ذکر کر دی تھی, جس میں سے آپ کا واسطہ کس سے پڑے گا, الدر المختار کے ساتھ پڑے گا. ٹھیک ہے نا, یا ابن عبدالرزاق کا حوالہ مل جاتا ہے بعض دفعہ, یا اس طرح جو بہت کم جو ہے, لیکن واسطہ آپ کا کیا علامہ علاؤالدین حسکفی سے واسطہ پڑھنا ہے آپ کا الدر المختار کے اندر. اب آ جائیں جی حواشی جو ہیں اس کے حاشیے جو ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے اس کے حواشی ظاہری بات ہے اس شرح کے اب حواشی لکھے گئے. اچھا, اس شرح کے کس کے, الدر المختار کے, الدر المختار کے اوپر پھر حاشیے لکھے گئے, کیونکہ ہمارا واسطہ الدر المختار سے پڑھنا ہے, تو اب ہم نے اس کے حاشیے دیکھنے ہیں کہ پھر اس کے حاشیے کیا ہوئے. تو در المختار کی مختلف حاشیے ہیں. ایک حاشیہ ابراہیم حلبی نے لکھا ہے, حلب جانتے ہیں آپ, شام کے اندر ہے حلب, ابراہیم حلبی. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا ہو, ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن کیونکہ آپ لوگ ذرا جغرافیہ کے اندر اتنی آج کل اب وہ مہارت نہیں ہوتی, یہ بڑی کمی ہے ہمارے مدارس کے اندر کہ اب جو ہے نا وہ ہم جغرافیہ پڑھاتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے, اور کوئی وہ نہیں ہوتا. تو ایک تو اپنی زندگی کا ایک وہ بنا لیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہ اب جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے ابھی تو شاید اتنا وہ نہ ہو, شاید چند کتابیں تھوڑی سی اور ابھی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے جب مقدمہ ختم ہوگا. مشتاق عثمانی صاحب کا سفر نامہ ہے جہان دیدہ, جہان دیدہ, ٹھیک ہے نا. اس میں حضرت کے جو شام کا سفر نامہ, شام ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی مصر, شام وغیرہ یہ جگہیں ہیں جہاں پہ حضرت جاتے ہیں, یا ہندوستان اس جگہ کے اوپر, کیونکہ وہ علمی سفر نامے ہوتے ہیں, تو حضرت بہت سی جگہوں پہ نا وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی ازبکستان وغیرہ اور یہ جگہیں جو ہیں یہ اس میں سے, اور میں نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس حنفی فقہ کے اندر کیا ہیں, دو علاقے کے ہیں حنفی فقہ کے بڑے ہو رہے ہیں, دو علاقے جو ہیں, ایک دونوں مابین النہرین ہی کہتے ہیں, دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ, ایک عراق کا علاقہ ہے, اور ایک جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ازبکستان, تاجکستان اور یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا, ترمز, بخارا, سمرقند, ٹھیک ہے نا, یہ سارے. اور پھر ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جناب دونوں جگہ کے جو ہوتے ہیں ان کے ناموں میں کیسے فرق آتا ہے, القاب کے اندر کیا کیا القابات آ رہے ہوتے ہیں, یہ میں نے بتایا تھا آپ کو. تو یہ آپ نے جو ہے نا حضرت کے سفر, 3 سفر نامے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں حضرت کے, پڑھنے تو آپ کو چاہیے, ہم تو جو تھے پہلے ہی پڑھ چکے تھے, مطلب تخصص میں آنے سے پہلے ہی جو ہے
جہان دیدہ، دنیا میرے آگے، اور سفر در سفر. ٹھیک ہے نا، سفر در سفر، یہ بڑے پڑھنے کے سفر نامے ہیں. اور خاص طور پہ ایک عالم کے لیے خاص طور پہ وہ جہان دیدہ جو ہے نا، وہ کیا ہے، وہ پڑھنے کا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ. ایک تو اردو بھی کمال کی ہے اس کے اندر، اردو بھی حضرت نے جو لکھی ہے وہ بڑی مشکل زبان استعمال ہوئی ہے اس کے اندر. وہ حضرت کی جوانی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک جوش کا ایک زمانہ ہوتا ہے نا. تو مصنف کے اندر بھی کیا آتی ہے، آہستہ آہستہ ہر آدمی کے اندر نا آہستہ آہستہ ایک وہ آ رہی ہوتی ہے، ایک ٹھہراؤ، اور جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ لوگوں کہو کہ انسان ایسا ترقی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں کیا ہوگا، کتاب کی اس میں سے جو ہے نا وہ الفاظ بڑے پشتوں کے پشتے فلاں ہو گیا، بڑے مشکل الفاظ، اردو کے ادب کی جو ہے نا بڑی ایک اس طرح کی چل رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اگلے سفر نامے کے اندر کیا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. پھر سب سے آسان سفر نامے جو ہے سفر در سفر جو ہے آسان عام فہم زبان استعمال ہوئی ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی جو ہے جس کو، اور یہ ہر بندہ اس پروسیس سے گزرتا ہے، ایک آدمی جو ہے ہر بندہ اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. جوانی کی تقریریں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ اور انداز کی ہوتی ہیں، وہ علمی، اور اس میں سے جو جو بڑھاپے کی طرف بندہ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ پڑتی ہیں، اس کی زبان عام فہم آسان ہونے لگ پڑتی ہے. تو وہ آپ سفر نامہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے جہان دیدہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو واقعی مزہ آئے گا. جو اب تو خیر سب کچھ تباہ ہو گیا شام کے اندر جو ہے، باقی اب بعض دفعہ میں بڑا افسوس ہوتا ہے یار، ہم کہاں پہ جا کے دل کرتا تھا کہ جی شام جائیں، جا کے دیکھیں کیا وہ جو شام کے محلے جو تھے جہاں پہ بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے، حنفی علماء اور شافعی بھی تھے، حنفی بھی تھے، لیکن حنفی بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو کون سی گلیوں کے اندر، ان گلیوں میں جا کے دیکھتے کہ کن گلیوں میں بیٹھ کے ان لوگوں نے کام کیے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے نا تو وہ شام کا علاقہ جو ہے نا حضرت کا جب آپ پڑھیں گے تو بڑا ایک مزے کا ہوا ہے، بڑے مزے کے سفر نامے ہیں، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ جو سارے سفر نامے. ویسے انڈیا کا حضرت نے دیوبند کا جو سفر دیوبند کا لکھا، پھر اس طرح مختلف جو ہے تو آپ کو ایک وہ پتہ چلے کہ حضرت بہت سے واقعات ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے نا لوگوں کے وہ بھی بتاتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات بھی بیان کر دیتے ہیں. تو آپ کو ایک اچھی خاصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے حنفی فقہ کے ساتھ بھی. حدیث کے اوپر بھی حضرت کی ماشاء اللہ گہری نظر ہوتی ہے، تو محدثین کا ذکر فرماتے ہیں اور فقہا کا ذکر بڑا فرماتے ہیں اپنے اس میں. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی ایک وہ ہے کہ آپ کو نا مناسبت ہونی چاہیے جس حد تک بھی ہے. اور جغرافیہ کے میرے لیکچرز وغیرہ بھی تھوڑے بہت ہی تھوڑا بہت میں نے تعارف کروایا تھا، وہ بھی یوٹیوب پر پڑا ہوا جغرافیہ کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیں گے، جغرافیہ تھوڑا بہت پہلے آپ کو سمجھ آ جائے، پھر بندہ نقشوں کے اوپر ذرا یہ جب سفر نامہ بھی پڑھتا ہے تو سفر نامہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ نقشہ بھی دیکھ رہا ہو، تاکہ بات کیا ہوتی ہے بڑی گہری نظر پڑتی ہے. دوسرا یہ کہ آج کل تو خیر بڑی آسانی ہو گئی، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سے بندہ ان علاقوں کو تلاش کر لیتا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کون سا علاقہ ہے، تو آپ ایک دفعہ نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ شام کے جو محلے تھے اور فلاں تھا، یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے، تو یہ کافی ایک آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کتابوں کا جہان دیدہ ایک سفر نامے کا نام ہے جہان دیدہ. اگلا سفر نامہ ہے دنیا میرے آگے، دنیا میرے آگے. اور پھر اس سے اگلا سفر نامہ ہے سفر در سفر. یہ آج کل عام پی ڈی ایف میں مل جاتے ہیں، پی ڈی ایف میں مل جاتے ہیں. یہ جو ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو پہلا حاشیہ جو لکھا ہے ابراہیم حلبی
حلب کے رہنے والے بتایا نا، یہ شام کا علاقہ تھا حلب. ابھی لڑائی جھگڑے بھی جو تھے چل رہے تھے شام کے اندر جو وہ تھا، تو حلب کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے سارا وہ. تو ابراہیم حلبی، ٹھیک ہے نا. علامہ شامی جب ان کا حوالہ دیں گے نا، علامہ شامی تو ہا کے ذریعے سے دیتے ہیں، ہا حلبی، ہا کر کے حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. علامہ حلبی جو ہے نا بنیادی طور پہ جو کیونکہ حاشیہ لکھے ہیں انہوں نے شارح کے اوپر کیا کیا ہے، کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں الدر المختار والوں پہ، علامہ علاء الدین حسکفی کے اوپر انہوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں. علامہ شامی نے اس کے لیے ایک مستقل ایک کتاب لکھی ہے، ان کے جوابات بھی دیے ہیں کہ آپ نے جو اپنے حاشیے کے اندر اعتراضات کیے ہیں نا، تو اس کے جوابات یہ ہیں اشرا کے اوپر جو آپ کے اشکالات ہیں. اس کا نام ہے رفع الانظار عما اورده الحلبی علی الدر المختار. ٹھیک ہے نا. خیر یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہے. علامہ حلبی نے جو کیا کیے تھے، اعتراضات کیے ہیں، وہ کیا کیا ان کا علامہ شامی جوابات بھی دیتے ہیں. دوسرا حاشیہ جو بڑا مشہور حاشیہ، اچھا، وہ ہے حاشیہ تحتاوی. حاشیہ تحتاوی، اور یہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تحتاوی کے نام سے. علامہ تحتاوی کے جو ہے نا حاشیہ تحتاوی 4 جلدوں کے اندر پی ڈی ایف کے اندر بھی موجود ہے. پی ڈی ایف کے اندر بھی یہ جو ہے یہ موجود ہے حاشیہ تحتاوی. ٹھیک ہے نا. یہ سید احمد التحتاوی ان کا جو ہے نا لکھا ہوا ہے یہ حاشیہ جو ہے سید احمد تحتاوی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے علامہ شامی تو ذکر کریں گے. تحتاوی نے یہ ذکر کیا. علامہ شامی اس میں بہت زیادہ یہ ذکر ہوگا، تحتاوی کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے نا. علامہ تحتاوی جو ہے یہ جو ہے تو الدر المختار کو آپ جو ہے وہ پڑھنا چاہیں گے تو تحتاوی سے بھی اس میں سے ہے. اور جب آپ دیکھیں گے نا، جب ہم فتویٰ شامی پڑھیں گے نا، فتویٰ شامی ان دو کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ پڑھنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حاشیہ تحتاوی کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا، اور ایسے ہی جو ہے نا ایسے حلبی کے ساتھ جو ہے نا، تو تا اور ہا آپ کتاب میں دیکھیں گے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوگا. میں انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو جب ہم وہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے نا. تا اور ہا جو ہے وہ بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور علامہ شامی ظاہری بات ہے یہ دونوں ایک قسم کے علامہ شامی کے آپ یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ استاد تو نہیں، استادوں کے استاد تھے اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو علامہ شامی اس کو جو ہے نا جب نا اب اگر ان کتابوں کے اندر ان حاشیوں کے اندر اگر کوئی بات ٹھیک نہیں ہوگی نا، اگر کوئی بات علامہ شامی کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ استاد جی آپ نے غلط بات کی تھی. یہ ایسے نہیں کہتے کتاب کے اندر، اپنے حاشیے کے اندر، اپنے استادوں کے اندر سے. ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ ففہم کا لفظ لے کر آئیں گے. ففہم، تو جہاں پر بھی ففہم کا لفظ آ جائے گا نا، ففہم کا لفظ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے حاشیے کے اندر. شامی کے جب ہم حاشیہ پڑھ رہے ہوں گے تو ففہم کا لفظ جب بھی آئے گا نا تو سمجھ لینا کہ علامہ شامی کیا کر رہے ہیں، کوئی اشارہ کر رہے ہیں علامہ حلبی اور علامہ تحتاوی کی کسی ایسی بات کی طرف جو کہ کیا نہیں تھی، بات ٹھیک نہیں تھی. لیکن یہ اس طرح نہیں کہتے، ڈائریکٹ صراحتاً نہیں کہتے استاد جی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی ہے یا مجھے اس پہ اعتراض ہے. کہتے ہیں ففہم، اپنی بات ذکر کریں گے اور ففہم اس جگہ کے اوپر آپ کو جا کے اگر آپ علامہ تحتاوی کا حاشیہ دیکھیں گے یا علامہ حلبی کا حاشیہ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ اور بات کی ہوئی تھی، علامہ شامی نے کوئی اور بات کی ہے، اور علامہ شامی نے کسی استادوں کا وہ کہہ دیا کہ جی
یہ بات جو تھی یہ اس طرح نہیں تھی، یہ اس طرح تھی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ فہم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہو گئی جی. یہ بات بھی ہوگی. اچھا جی، 2 حاشیے ہو گئے. تیسرا حاشیہ، اچھا، شیخ مصطفیٰ رحمتی، الشیخ مصطفیٰ رحمتی الانصاری کا ہے. اس کے لیے رحمتی کا لفظ ذکر کریں گے. علامہ شامی جب لے کر آئیں گے اس کا حوالہ دینا ہو تو رحمتی، یہ حاشیہ جو ہے نا وہ رحمتی کے نام سے جو ہے نا. ایک تو میں نے بتا دیا وہ حلبی حاک، اس طرح حاک کا ذکر کریں گے. تحتاوی کے لیے طا لے کر آئیں گے. تیسرا حاشیہ رحمتی کے لیے جو ہے نا جب علامہ شامی سے کچھ ذکر کریں گے اگر اپنے حاشیے کے اندر تو رحمتی کا حوالہ ذکر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. 3 حاشیے ہو گئے اس کے در مختار کے. چوتھا حاشیہ وہی علامہ عبد الرحمن بن ابراہیم ابن عبد الرزاق، جنہوں نے متن کی شرح بھی لکھی تھی نا، متن کی شرح بھی لکھی تھی. انہوں نے کیا لکھی ہے؟ در مختار کی بھی کیا لکھا ہے؟ در مختار کا حاشیہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا، ابراہیم عبد الرحمن بن ابراہیم، ٹھیک ہے نا، عبد الرحمن بن ابراہیم ابن عبد الرزاق. ٹھیک ہے نا، اور اس کا جب حوالہ دیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ ابن عبد الرزاق کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بعد دفعہ حاشیے کا بجائے وہ شرح ابن عبد الرزاق بھی لکھ دیتے ہیں، شرح ابن عبد الرزاق. حالانکہ کیا ہے وہ حاشیے کی طرف حوالہ ہوتا ہے، کہ وہ حاشیہ جو ہے یہ ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ چوتھا حاشیہ آ گیا. اچھا، اور یہ یاد رکھنا یہ جو ہے نا یہی جو وہ ہیں، آپ لوگوں نے شاید واسطہ اتنا نہیں پڑھا ہوتا کیونکہ پہلے جو ہم کتابیں فقہ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری وہ نہیں ہوتی. لیکن انشاءاللہ فتویٰ جب آپ کریں گے تو اب آپ کو بہت سے حنفی فقہا کی نا وہ سمجھ آئیں گے، ان کے نام پتہ چلیں گے، بہت سے وہ آئیں گے، کتابوں کے پتہ چلے گا. یہی جو ہے نا عبد الرحمن جو ہے نا عبد الرحمن بن ابراہیم ابن عبد الرزاق جو ہیں، عبد الرحمن بن ابراہیم، انہوں نے ایک متن ہے جس کا نام ہے ملتقل ابہر. ملتقل ابہر متن ہے، نام پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کتاب الفرائض، میراث کے جو مسائل ہیں اس کی کیا لکھی ہے انہوں نے نظم بھی لکھی ہے کتاب الفرائض ملتقل ابہر. اس کا نام قلائد المنظوم رکھا. ٹھیک ہے، اور اس کی شرح علامہ شامی نے بھی کی تھی الرحیق المختوم کے نام سے. الرحیق المختوم، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح جو ہے بس چلیں، یہ تو بات پھر وہ تو آگے چلی جاتی ہے. لیکن بس آپ نے یاد رکھنا ہے اس حاشیے کا حوالہ اگر ملے گا تو ابن عبد الرزاق کے نام سے ملے گا. ابن عبد الرزاق کے نام سے، ابن عبد الرزاق. ٹھیک ہے نا، ایسے آپ کو حوالہ جو ہے نا وہ مل جائے گا. اچھا، سب سے مشہور جو حاشیہ ہے جس کا آپ کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے آپ سمجھ گئے کون سی وہ ہے جناب علی محمد بن امین ابن عابدین. محمد بن امین ابن عابدین شامی، علامہ شامی جو ہے. در مختار کا سب سے مشہور حاشیہ جو لکھا گیا ہے محمد بن امین ٹھیک ہے نا ابن عابدین شامی کا ہے. اور پیدائش میں نے آپ کو بتایا تھا 1198 ہے اور انتقال 1252 ہے. سوچیں 54 سال اسلامی کیسے لوگ تھے 54 سال کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کام کر کے چلے گئے تھے. اسلامی 54 سال مطلب انگریزی تو 53 کے قریب بنتے ہوں گے، 53 سے بھی کم بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 53 سال کے اندر جو ہے
وہ کام کر کے چلے گئے کہ اتنا کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ لکھ کے اتنا چلے جاتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اتنا پڑھ نہیں سکتے جتنا یہ لوگ کیا ہیں لکھ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ محمد بن امین ابن عابدین. ٹھیک ہے نا. اور یہ سید تھے نا، سید ہیں. ٹھیک ہے. 27ویں پشت میں امام جعفر صادق کے ساتھ ان کی نسبت ملتی ہے جا کے، امام جعفر کے ساتھ 27ویں. اس حاشیے کا نام جو ہے نا، اس کا نام ہے رد المختار. ظافر ہے. ٹھیک ہے نا. رد المختار، رد. ٹھیک ہے نا. رد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوٹانا. اور مختار کے معنی ہوتے ہیں حیران آدمی کو جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. جو حیران اور پریشان آدمی ہے نا، الدر المختار کو سمجھنے کے اندر، الدر المختار جو شرح تھی اس کو سمجھنے میں جو بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں رد المختار. تو میں کیا کر رہا ہوں اس پہ، میں اس کی پریشانی کو ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں جو بیچارہ پریشان تھا، اس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں. عرب ممالک میں حاشیہ ابن عابدین کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ شامی سے نہیں مشہور، وہاں پہ اس کو حاشیہ ابن عابدین کہتے ہیں. اس میں شامیہ جو ہے شامی بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شامیہ جو ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو تھا یہ علامہ ابن عابدین کو اس کے ساتھ نا بڑی مناسبت تھی بہت، اس حاشیے کے شرح کے ساتھ جو ہے نا. تو اپنے بیٹے کا نام بھی علاؤالدین رکھا تھا، اسی مصنف کے نام کے اوپر رکھا تھا، علاؤالدین. اور جب فوت بھی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دفنایا بھی مجھے جائے تو مجھے جو ہے نا قریب ہی دفنایا جائے، ان کے جو شارع جو ہے نا، شارع کی قبر کے قریب دفنایا جائے. اور ان کی قبر بھی کیا ہے؟ دمشق کے اندر ہے. اچھا، دمشق کے اندر ہے، الباب الصغیر. ٹھیک ہے نا. تو دمشق کے اندر جو ہے نا الباب الصغیر، وہاں پہ جو ہے نا ایک جو ہے نا اس میں سے حضرت متقی صاحب کے سفر نامے میں آپ کو ملے گی وہ بات. یہاں پہ یہ جو ہے نا، لیکن انہوں نے اور بھی جو ہے نا ان کی کتابوں کے اوپر جو ہے نا حاشیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. حاشیے لکھے ہیں اس میں سے. اور بڑے زیادہ ان کو شغف تھا اپنے اس میں سے، تو بیٹے کا نام بھی وہ رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ رد المختار یا شامیہ. تو گویا کیا ہو گیا آپ کے پاس؟ میں نے بتایا ابھی کتنی چیزیں آ گئی ہیں. متن آیا تنویر الابصار و جامع البحار، اس کا جو شرح، جو مشہور شرح ہے وہ کہ الدر المختار، علامہ علاؤالدین حسقفی کی. پھر اس کا جو مشہور حاشیہ جو ہے ابن عابدین محمد بن امین شامی جو ہے، جس کو رد المختار کہتے ہیں. رد المختار یہ کیا ہے؟ اس کا وہ آ گیا میرے بات کو. اچھا جی. اصل میں انہوں نے کتاب شروع کیسے کی تھی؟ کتاب انہوں نے شروع کی تھی کتاب الاجارہ سے لکھنا شروع کیا تھا. اچھا، ڈائریکٹ کتاب الطہارت سے نہیں شروع کی تھی، کتاب الاجارہ سے کتاب لکھنا شروع کی تھی انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے پہلے کتاب، پھر ٹھیک ہے نا، کتاب الاجارہ سے اینڈ تک مکمل کی. اس کے بعد پھر کیا کیے؟ پھر جو مکمل ہو گئی پھر کتاب الطہارت سے شروع کر کے کتاب الاجارہ تک مکمل کی. اب خود مصنف خود بتاتے ہیں کہ بھئی میں ایسا کرتا کیوں ہوں. جو علامہ شامی جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہوتا یہ ہے کہ مصنفین جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کرتے کیا ہیں؟ کام شروع کرتے ہیں شروع سے کتاب الطہارت سے، اس کو خوب بحثیں کرتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں کتاب الاجارہ یا اینڈ تک پہنچتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو وہ پیچھے والی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کیا رہ جاتی ہیں؟ وہ پورے طور پہ وہ نہیں ہو پاتی ہیں، وہ مکمل نہیں ہو پاتی ہیں. اور اس میں سے جو ہے نا، یعنی یا اس کی اچھی تشریح نہیں ہو پاتی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ پہلے والے کے ساتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں پہلے کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. کہ جی کیونکہ در مختار جو تھی نا، در مختار جو ہے اس میں بہت
مختصر وہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. فتح القدیر آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ جو ہدایہ کا جو ہے شرح ہے فتح القدیر، فتح القدیر ان کے ساتھ بھی علامہ کے ساتھ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو فتح القدیر کے اندر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے جب لکھی اور ٹھیک ہے نا وہ باب الجارہ تک پہنچے سے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں سے ٹھیک ہے نا تو میں اس سے شروع کروں گا اس طرح. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اس طرح یہ تھے کتاب وہ ہوئی. اور پھر آگے بتاؤں گا کہ پھر بیٹا کیوں تکملہ کیوں آیا پھر. ٹھیک ہے جی، تو بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کو آگے اس کی فضیلت کیا ہے اس کتاب کی، اور اس میں سے کیا وہ ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب سے ہم فائدہ کیسے حاصل کریں گے، کیا وہ ہوگا، اور پھر تکملہ کیا ہے، تقریرات راقی کیا ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں سے پھر تاکہ ہم جو ہے نا کتاب اس کی شروع کریں گے جو ہے نا. مقدمہ، ہاں مقدمہ شامی پڑھیں گے نا. مقدمہ شامی وہ اس لیے پڑھاؤں گا آپ کو کہ وہ میں اس میں پڑھیں گے، اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا مقدمہ شامی سے کہ آپ کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ علامہ شامی جو ہے نا ان کو میں پہلے بتا رہا ہوں ان کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ نا سب علوم کے کیا ہیں، بادشاہ ہیں، سب کے ماہر ہیں، ہر علم کے، کوئی علم اٹھاتے ہیں تو بس اس کو کرتے ہیں. پھر تو وہ ایسی تفصیلات میں جاتے ہیں کہ شروع میں تو بندے کو 10% سمجھ آتی ہے بس کتاب جو ہے 10%. میں ابھی تک جو ہے یہ میں نے بات سادہ سے بھی کیا، میں نے کہا کہ جو ہے شامی جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی بعض جگہوں پہ کیا کر لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے علامہ شامی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بعض جگہوں کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے پھر وہ کرتے کیا ہیں بعض جگہوں کے اوپر، وہ ایسی وہ بات کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی کر رہے کیا ہیں یہ جو ہے، لیکن جو سمجھ آ جاتی ہے بندے کو تو پھر کیا ہے، تو علم کے بادشاہ ہیں. یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا وہ کریں گے. کون سی بک ہے یہ؟ شامی فتاوی شامی کا یہ مقدمہ ہوگا. یہ مقدمہ اصل میں در مختار کا مقدمہ ہے، الدر المختار اس کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے کتاب انشاءاللہ وہ ہوگی اس میں سے، اور میں انشاءاللہ آپ کو چلاؤں گا، آپ لوگ چل پڑیں گے. میں اس لیے اس کو لفظ بہ لفظ پڑھاتا ہوں، لفظ بہ لفظ پڑھاتا ہوں صرف، تاکہ آپ کو کیا ہو مناسبت پیدا ہو جائے. ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اساتذہ جو ہوتے ہیں بس صرف اور صرف ہلکا سا اس کا صرف وہ دیتے ہیں اشارہ کر کے چلو جی آگے چلے جاتے ہیں. ہر جگہ پہ یہ مقدمہ شامی جو ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، مطلب درسن پڑھایا جاتا ہے، درسن جو ہوتا ہے تخصص کے اندر جو ہے، لیکن وہ درسن اس طرح نہیں ہوتا، وہ بس گزر جاتے ہیں بس جلدی جلدی جو ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو لفظ بہ لفظ انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا اس کے اوپر جو ہے، تاکہ آپ کو جو ہے اس سے مناسبت پیدا ہو. چلیے جی، چلیے السلام علیکم.